पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक पॉजिटिव दिन रहा जहां पे मार्केट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें करके दिखाई। कल की एक खौफनाक एंडिंग के बाद आज की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी हद तक काबिल तारीफ थी, जहां पे मार्केट ने आज तकरीबन 3,650 पॉइंट्स गेन करते हुए 1,07,000 के लेवल्स के करीब जाकर क्लोजिंग दिखाई। मार्केट का जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो किस तरीके से हो सकता है, आज की वीडियो पे हम ज़्यादातर टाइम इस पॉइंट पे फोकस करते हुए आपके साथ बातचीत करेंगे। जो हमारी रेगुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वीडियो की, उसको भी हम टच अप करेंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इस वक्त एक मंदी के बादल हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और इंडिया की जो इस वक्त एस्केलेशन है, टेंशन्स हैं, उनके ज़िम्मे जाता है। जहाँ पे हमने देखा कि पिछले 15 से 20 दिन मार्केट काफ़ी अंडर प्रेशर रही, वहीं पे मार्केट ने हमें काफ़ी दिनों में परफॉर्मेंस के दौरान पैनिक सेशंस की सूरत में दिखाया, जहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लूज करके दिखाए। ऑल्दो के इन बिटवीन हमने मार्केट में छोटे पैचेस ऑफ रिकवरीज को देखा, बट अगर हम एज अ होल बात करते हैं तो तकरीबन पिछले 2 हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव साबित हुए, जहां पर तकरीबन मार्केट ने 12 से 14 हज़ार पॉइंट्स के लगभग हमें लूज करके दिखाए और एक बहुत सॉलिड किस्म का डाउन ट्रेंड इस वक्त तक मार्केट में हमें एग्जिस्ट होते हुए नजर आता है। ऑल्दो की जो आज की परफॉर्मेंस थी, जहां पे मार्केट में हमने थोड़ी सी पॉजिटिविटी को वापस आते हुए देखा, बट हमारे पर्सनली ख्याल में इट विल बी टू अर्ली टू से कि मार्केट वापस अपने बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है, क्योंकि उसके पीछे मार्केट में काफ़ी जो अवामिल हैं वो अभी तक उस तरीके से न्यूट्रल नहीं हुए या उनके असरात उस तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हुए जहां पे मार्केट को हम एक अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी जनरेट करते हुए देख सके। सो अगर हम अब बज़ाहिर देखते हैं, जहां पे एक वाकया होता है पहलगाम में, उसके ऊपर इंडिया अपना रिएक्शन शो करता है और फाइनली हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उनको वायलेट करते हुए 6 से 7 जगहों पे मिसाइल स्ट्राइक्स करता है, जहां पे वो क्लेम करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो कि पाकिस्तान ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया। बट जो ये इशू अभी तक है ये बहुत सीरियस है, क्योंकि 2 न्यूक्लियर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं एक बहुत सेंसिटिव पोजीशन में दोनों इस वक्त पहुंच चुके हैं, जहां पे एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हुए उसके डीप इनसाइड जाकर अटैक्स किए हैं। चूंकि हमारी जो चैनल है, जो हमारी वीडियोस होते हैं, उस पे हम पॉलिटिकल मैटर्स नहीं डिस्कस करते। हमारी कोशिश होती है कि हम स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट पे ही बात करें और हम आज के दिन भी इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे ख्याल से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेकंड फेज में हमें जाता हुआ नज़र आएगा। जो पहला फेज था वो आज तक हमने देख लिया, जहाँ पे एक वाकया हुआ, उस पे रिएक्ट किया गया और उसके बाद हमने देखा कि टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सेकंड फेज है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अगेन बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत नाजुक होगा और यहाँ से हमारे पास 2 ही रास्ते आगे जाते हुए नज़र आते हैं। एक, थोड़ा सा अमन की तरफ हम देखेंगे कि दोनों मुल्क शायद एक पीसफुल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम की तरफ चल सकते हैं अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको एग्जिट करे दोनों मुल्कों पे। वरना हमारे पास जो एक रास्ता या एक ऑप्शन जो अभी तक वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में मज़ीद एस्केलेशन का और मज़ीद बढ़ते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पे ये बात बता देना बहुत ज़रूरी है कि जो सेकंड फेज़ है, जो कि हम आने वाले दिनों में शायद कल से उसका आगाज़ होते हुए देखेंगे, उसमें हम बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग को इंक्रीज होते हुए देखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग होती है उसका आसान अल्फाज में जो मतलब है
وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک عمل کے یا کسی بھی ایک ایکشن کے جو اثرات ہیں وہ اس عمل کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ چاہے آپ اس کو میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، آپ اس کو ڈس انفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، بے چینی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، انسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، اور سٹاک مارکیٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں یا سٹاک مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں مندی اور ایک شدید مندی کی صورت میں بھی ہم اس کو آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ سو آنے والا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ہم ان تمام چیزوں میں جو شدت ہے ان میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور اس کا ڈائریکٹلی امپلیکیشن ڈیفینیٹلی ہم پاکستان سٹاک مارکیٹ پہ بھی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پہ یہ بات بتا دینا بہت ضروری ہے کہ جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا، جب سے یہ انرس شروع ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے اس کا بہت زیادہ اثر لیا، اور ہم نے بہت میسو پوائنٹ لاس دیکھے پچھلے تقریباً 7 سے 8 سیشنز کے دوران۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود دی ڈفرینٹ انڈین سٹاک مارکیٹس، تو وہاں پر ہم نے اتنا زیادہ اس کا نیگیٹو اثر نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہم نے اتنی زیادہ پوائنٹس میں گراوٹ دیکھی۔ بٹ آج کے دن تک یہ چیز ہم دیکھ رہے تھے، جہاں پہ آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہم نے پازیٹیوٹی کو واپس آتے ہوئے دیکھا، وہیں پر آج کے دن جو انڈین سٹاک مارکیٹس ہیں وہاں پر کافی شدت کے ساتھ ہم نے نیگیٹیوٹی کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر آج کے دن کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کے دن بامبے سٹاک ایکسچینج سینسیکس میں ہم نے تقریباً 880 پوائنٹس کا ڈکلائن دیکھا، جو کہ 1.10% ہے، اور آج اس کی کلوزنگ ہوئی ہے 79,454 کے لیولز پہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم این ایس سی نیٹی 50 کو دیکھتے ہیں تو اس نے بھی تقریباً 265 پوائنٹس کے قریب آج ڈراپ کیے، 265.80 ٹو بی اسپیسیفک، جو کہ تقریباً 1.10% بنتا ہے، اور آج جو نفٹی 50 ہے اس کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے ایٹ 24.008%۔ یہ دونوں جو سٹاک ایکسچینجز ہیں ان کا کمپیریزن پاکستان سٹاک مارکیٹ کے ساتھ کرنے کے ایک خاص ریزن بھی تھی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ جہاں پہ ابھی تک ہم نے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زیادہ نیگیٹیوٹی دیکھی، زیادہ پینک دیکھا، وہیں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ پینک اور یہ نیگیٹیوٹی شفٹ ہو رہی ہے ٹورڈز دا انڈین سٹاک مارکیٹس، اور اس کی کچھ بہت آبویس ریزنز ہیں۔ جیسے آج ہم نے کافی بڑی خبریں سنی، کافی امپورٹنٹ خبریں سنی، جہاں پہ ایک خبر جو کہ انڈین پریمیئر لیگ کے حوالے سے تھی جس کو کینسل کر دیا گیا ہے، جس کی ایک بہت سمبولک ویلیو سمجھی جاتی ہے، کیونکہ انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے جب آئی پی ایل کو سسپینڈ کیا گیا ہے تو شاید وہاں پر پہلی دفعہ اس بات کو سیریسلی سوچے جانے لگا ہے کہ جو معاملہ ہے یہ بہت سیریس ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ کسی بھی ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں اور کسی بھی ملک کی ایک بگڑتی سچویشن کی جب ہم دیکھتے ہیں اثرات، تو سب سے پہلے ہم اس کے اثرات کسی بھی یا اس ملک کے اسپیسیفکلی سٹاک مارکیٹ میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو آج کے دن ہم نے دیکھا کہ جو پریشر ہے جو ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے ابھی، وہ آج کے دن ہم نے اس کے واضح اثرات دیکھے انڈیا کی سٹاک مارکیٹس کے اندر، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان میں اضافہ ہوگا، اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ یہ نیگیٹیوٹی کہاں تک ہم پرسسٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انڈین سٹاک مارکیٹس۔ سو کمنگ بیک ٹوورڈ دا پاکستان سٹاک مارکیٹ، اگر ہم سوچیں کہ آج کی پازیٹیوٹی کے بعد ابھی یہاں سے مارکیٹ آگے کہاں جا سکتی ہے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ جہاں پہ ہم نے آج کے دن تھوڑی سی پازیٹیوٹی دیکھی، تو کیا ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ واپس سے ایک سالڈ بولش ٹرینڈ میں آ گئی ہے، جہاں پہ مارکیٹ کے جو تمام سٹاکس ہیں اور تمام سیکٹرز ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ اینشیس ہیں اپنے جو گزشتہ ان کے جو ٹاپ لیولز تھے ان کو دوبارہ اچیو کرنے کے لیے، کیونکہ آج ہم نے بہت سے سٹاکس میں بہت تیزی دیکھی اور سٹرینتھ کے ساتھ ہم نے ان کے لیولز کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ سو اسی چیز پہ اگر ہم تھوڑا سا فردر انالیسس کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، جو کہ زیادہ پرٹیننٹ ہوگا اس موقع کے اوپر جہاں پہ ہم جیو پولیٹیکل سچویشن میں بھی چینجز آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں،
اور وہیں پر ہم جو پریشر ہے اس کو بھی شفٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر. بٹ بیفور وی موو فارورڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سر جان مارک ٹیمپلٹن جو کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے انویسٹر تھے، بینکر تھے، فنڈ مینیجر تھے، اور ان کی تھوڑی سی میں آپ کو ایک خصوصیت بتاتا چلوں جو کہ ایک دنیا میں ایک یونیک ان کے پاس ایک کوالٹی تھی، یا ایک ان کی ایک خصوصیت تھی جو امپورٹنس تھی، کہ انہوں نے اپنا ایک ہیج فنڈ بنایا تھا بائی دا نیم آف ٹیمپلٹن گروتھ فنڈ 1954 میں، جس کے پاس آج تک ایک ریکارڈ ہے کہ جس نے کنٹینیوسلی 38 ایئرز 38 سال ہر سال 15% کی گروتھ کو اچیو کیا تھا. یہ والا جو ریمارکیبل ان کا ایک اچیومنٹ ہے وہ آج تک کسی اور ہیج فنڈ، بروکر فنڈ، میوچول فنڈ، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے آج تک بریک نہیں کیا. سو ان کی ایک کوٹیشن ہے جو کہ شاید آج کی جو سچویشن ہے سٹاک مارکیٹ کی اس کے حساب سے بہت ریلیونٹ ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بل مارکیٹس ہوتی ہیں، اگر میں انگریزی میں آپ کے لیے کہوں تو بل مارکیٹس آر بورن آن پیسمزم، گرو آن اسکیپٹسزم، میچور آن آپٹمزم اینڈ ڈائی آن یوفوریا. اگر میں کوشش کروں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی اردو میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بل مارکیٹ ہوتی ہے یہ مایوسی میں جنم لیتی ہے، شکوک و شبہات میں پروان چڑھتی ہے، امید پر مکمل ہوتی ہے اور خوش فہمی میں ختم ہو جاتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو انہوں نے بات کی ہے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پرٹیننٹ ہے آج کی جو سٹاک مارکیٹ کی سچویشن ہے، جہاں پہ ہم نے پچھلے تقریباً 2 سیشنز میں 10,000 پوائنٹس کو لوز ہوتے ہوئے دیکھا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں. وہیں پر ہم نے ریزیلینس دیکھی مارکیٹ میں، مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا حوصلہ دیکھا، صبر کو ٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا، جہاں پہ سٹاک کی پرائسز نے جتنی تیزی سے گراوٹ دکھائی. اور کل کے دن اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ذکر کیا تھا اسپیشلی کہ کل کے دن ایک ٹائم کے اوپر 93 کمپنیز نے لوور لاک میں کلوزنگ کی ہوئی تھی. سو اس کے بعد ہم نے مارکیٹ کو ریباؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھا، مارکیٹ کو باؤنس بیک ہوتے ہوئے دیکھا، اور آج کے دن ہم نے 3.5 کافی زیادہ اچھے پوائنٹس کو ریگین کرتے ہوئے ہمیں آج کے دن کلوزنگ دکھائی. تقریباً 3,600 کے قریب پوائنٹس آج مارکیٹ نے گین کیے. سو اگر ہم اسی اسٹیٹمنٹ کو ایک جگہ پہ اس کو دیکھیں تو کل کے دن جتنی مارکیٹ میں نیگیٹیوٹی تھی، پیسمزم تھا، اور جتنا کل کے دن ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ میں ایک مایوسی کا عنصر تھا، وہیں سے ہم نے کل کے دن سے آج کا جو سفر ہے اس میں ہم نے آپٹمزم دیکھا ہے، ہم نے اس میں پازیٹیوٹی دیکھی ہے، اس میں ہم نے گروتھ دیکھی ہے، اس میں ہم نے اسکیپٹسزم بھی دیکھا ہے آج کے دن. سو یہ والا جو کوٹیشن تھی دس واز ویری ریلیونٹ فار دا اسٹاک مارکیٹ اینڈ فار دا پارٹیسپینٹس آف دا اسٹاک مارکیٹس، دونوں سائڈ کے لیے. کیونکہ اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کی تقریباً سچویشن ایک ہی طرح ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہوں. اگر وہاں کے ملک کی سچویشن بگڑ رہی ہے اور مارکیٹ پہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے اور نیگیٹیوٹی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. سو دس واز این امپورٹنٹ کوٹیشن دیٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر آپ سب کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ یہاں سے مارکیٹ کہاں پہ جا سکتی ہے. تو جو ایکسپیکٹڈ مارکیٹ بیہیویئر ہے یا جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے جو فیوچر میں ہو سکتا ہے، سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین مارکیٹ جو ہے اب یہاں سے ایک، کیونکہ مارکیٹ کا ایک بہت سٹیپ ہم نے ڈکلائن دیکھا، فال دیکھا، بہت زیادہ بیئرش ٹرینڈ میں مارکیٹ نے اپنی گراوٹ ہمیں دکھائی. سو یہاں سے مارکیٹ آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ طریقے سے واپس جاتے ہوئے دکھا سکتی ہے. مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو اس اپنی والیٹیلیٹی میں اضافہ کر کے یہاں سے دکھا سکتی ہے. یہیں سے آپ کو بہت زیادہ ٹرینڈ ریورسلز دیکھنے کو ملیں گے، جہاں پہ مارکیٹ آپ کو اوپر جاتے جاتے ایک دم سے نیچے آتے ہوئے دکھائی دے گی. اسی طریقے سے مارکیٹ جب نیچے جا رہی ہوگی تو ایک دم سے آپ کو واپس اوپر آتے ہوئے دکھائی دے گی. شارٹ ٹرم کے اندر ہم مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ فلکچویشنز دیکھیں گے، بہت زیادہ والیٹیلیٹی دیکھیں گے، بہت زیادہ انسرٹینٹی دیکھیں گے. اور یہ والا جو پیچ ہے یہ آپ کو تقریباً 1 ہفتے سے 10 دن
کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں اگر اوور آل پازیٹیو نیوز آ رہی ہوں گی تو اس کے بعد مارکیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک پازیٹیو اور سٹیبلٹی کا فیکٹر زیادہ واضح طور پہ نظر آئے گا۔ جب تک سٹیبلٹی مارکیٹ میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین واپس نہیں نظر آئے گی تو آپ کو ایک ہی سیشن کے اندر دونوں بلز ٹریپ بھی نظر آئیں گے اور بیئرز کی ٹریپ بھی نظر آئیں گے، جہاں پہ مارکیٹ اوپر جاتے جاتے ایک دم سے گراوٹ دکھائے گی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں پینک آئے گا، کیونکہ اس وقت آنے والے دنوں میں جب ہم دیکھیں گے تو مارکیٹ میں جو نیوز ہوں گی اور جو باہر اس وقت کی جو نیوز ڈیولپ ہو رہی ہوں گی وہ بہت تیزی ان میں نظر آئے گی، اور مارکیٹ میں ہر آتے لمحے کے ساتھ آپ نیوز کے حوالے سے چینجز دیکھیں گے، اور اسی کے حوالے سے مارکیٹ کے پیٹرنز میں بھی آپ کو چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ سو جہاں پہ آپ کو بولش ٹرینڈ نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو ایک دم سے ریورسل نظر آئے گا، اور مارکیٹ ایک بہت سٹیپ بیئرش ٹرینڈ میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جب مارکیٹ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی دکھائے گی بیکاز آف دا نیوز جو کہ آنے والے دنوں میں جنریٹ ہوں گی، وہیں پر آپ کو ایک دم سے مارکیٹ کا ریورسل نظر آئے گا، اور مارکیٹ بہت تیزی سے آپ کو بولش ٹرینڈ میں واپس آتے ہوئے بھی نظر آئے گی۔ بٹ یہ دونوں جو عمل ہوں گے اسٹاک مارکیٹ میں، ان کی تیزی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ آپ کے جو ہم انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ آف نروز ہوگا، آپ کے جو پیشنس ہے اس کا امتحان ہوگا، آپ کے صبر کا امتحان ہوگا، آپ کا جو تحمل مزاجی ہے اس کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ سو جو لوگ اس امتحان کو نہیں پورا اتر سکیں گے، جو لوگ پینک کریں گے، تو آپ مارکیٹ میں بہت اچھی خاصی پینک سیلنگ دیکھیں گے۔ جو لوگ تھوڑا سا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں گے، صبر سے کام لیں گے، حوصلہ دکھائیں گے، وہ اپنے سٹاکس میں واپس پازیٹیوٹی آتے ہوئے بہت جلدی دیکھیں گے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ مارکیٹ کی ایک جو ہے پرفارمنس آپ کو نظر آئے گی آنے والے دنوں میں۔ اسی طریقے سے مارکیٹ میں جب سٹیبلٹی واپس آئے گی اور لیولز تیزی سے آپ کو واپس آتے ہوئے نظر آئیں گے، سو وہیں پر آپ کو جو مارکیٹ کے لیولز ہیں ان میں تو بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، بٹ اس کے مقابلے میں جو سٹاک پرائسز ہیں ان میں اتنی تیزی سے اضافہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا آنے والے دنوں میں۔ اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ فار انسٹنس اگر ہم پاکستان سٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اور اگر 4 سٹاکس بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، فار انسٹنس اگر ماری انرجیز آپ کو اچھی پرفارمنس ایک دن میں دکھاتا ہے، فالوڈ بائی اینگرو ہولڈنگز، فالوڈ بائی یونائٹڈ بینک اینڈ فالوڈ بائی فوجی فرٹیلائزر، تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ ایک دن کے اندر کم از کم 3 سے 4 ہزار پوائنٹس کا اضافہ تو بیکاز آف دیز 4 کمپنیز بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ اس کا مطلب یہ قطعی طور پہ نہیں ہوگا کہ جو چھوٹے سٹاکس ہیں یا جو زیادہ تر مارکیٹ کے جو سٹاکس ہیں جن میں مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ان میں اتنی تیزی سے پازیٹیوٹی واپس آئے، کیونکہ ہم جہاں پہ لیولز کی بات کریں گے وہاں پہ آپ کو ڈیلی شاید 3 سے 4 ہزار پوائنٹس کا اضافہ نظر آئے، بٹ سٹاک پرائسز میں آپ کو شاید اتنی تیزی سے اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بٹ گریجولی اینڈ سلولی آپ کو تمام سٹاکس آج سے ایک مہینے پہلے کے جو لیولز ہیں ان میں آپ کو پہنچ کے اور اس لیول کو سسٹین کر کے نظر آئیں گے، بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اتنی تیزی سے نہیں جتنی تیزی سے سٹاک مارکیٹ واپس 1,20,000 کو ٹچ کرے گی۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اسی طریقے سے جو اگلا پوائنٹ ہے کہ اس دوران میں جہاں پہ مارکیٹ بہت تیزی سے واپس آئے گی، باؤنس بیک کرے گی، اپنے آل ٹائمز ہائی کو ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھائے گی، سٹاک پرائسز آپ کو واپس اپنے جو پریویس لیولز ہیں ان پہ آتے ہوئے نظر آئیں گے، بٹ اس دفعہ جو مارکیٹ کا واپسی کا سفر ہے اس میں آپ کو جو کریکشن کے فیزز ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے پیچز کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ بہت تیزی سے آپ کو مارکیٹ میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں پر ہم اکثر آپ کو کہتے تھے کہ 2 سے 3 مہینے میں مارکیٹ کریکشن نہیں کر رہی، وہاں پہ اب مارکیٹ میں آپ کو ہر 10 سے 12 سیشنز کے بعد ایک چھوٹا کریکشن کا پیچ نظر آئے گا، کیونکہ یہ مارکیٹ کی ایک نیچرل
ग्रोथ का हिस्सा होता है, जहाँ पे मार्केट अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से चल रही होती है, सो वहाँ पर आपको हर 2 से ढाई हफ्ते बाद एक छोटा पैच करेक्शन का देखने को मिलता है। और ये पैच मार्केट के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि मार्केट अपने आप को उस लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट करती है, उस लेवल के ऊपर अपने आप को स्ट्रेंथन करती है, थोड़ा-सा साँस लेती है और अगले सफ़र की तैयारी करती है। सो अभी अगले सफ़र में आपको मार्केट में जो ये रुकावट है, ये करेक्शन है, ये बहुत रेगुलरली और छोटे-छोटे पैचेस की सूरत में नज़र आएगी। और फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे-जैसे प्राइस लेवल्स इंक्रीज़ होंगे, मार्केट के लेवल्स इंक्रीज़ होंगे, मार्केट की वॉलेटिलिटी और मार्केट की जो स्पीड है, उसमें भी आप सेम प्रोपोर्शन के साथ इज़ाफ़ा होते हुए देखेंगे। मार्केट आपको बहुत तेज़ लेवल पे चलते हुए दिखाई देगी और मार्केट की स्पीड इतनी बढ़ जानी है कि जो लोगों ने अपने प्लानिंग नहीं की हुई पहले से, शायद वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट अपने लेवल्स के ऊपर भी ना कर पाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थोड़ा सा आज की वीडियो का प्रीएम्बल था, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था जो कि हम समझते थे कि इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने रेगुलर वीडियो के लिए, जिसमें से आप में 99% लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो इसको भी हम तेज़ी से कोशिश करेंगे गुजारने के लिए कि आज हमने मार्केट का जो क्लोजिंग है 1,07,174 के लेवल पे देखी, जो कि अपने जो हाईएस्ट पॉइंट था उससे थोड़ा सा कम था। आज के दिन मार्केट ने जो अपना हाईएस्ट पॉइंट था दैट वाज 1,07,541। सो तकरीबन 300 पॉइंट नीचे आज के दिन हमने मार्केट को क्लोज होते हुए देखा, 3,647 पॉइंट्स की गेन करते हुए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमने आपको शुरू में एक इंट्रो दिया था, सो अगर आज की भी मार्केट का आप बिगिनिंग देखें और मार्केट का जो एंड है वो देखें, तो एक दो डिफरेंट शेड्स आपको नजर आएंगे, जहां पे मार्केट की शुरू में आपको गिरावट नजर आएगी और मार्केट के एंड पे आपको एक अच्छा बुलिश ट्रेंड नजर आएगा, जो कि मार्केट को आज के दिन ऊपर के लेवल पे लेके गया। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि जो आज के दिन हमने क्लोजिंग देखी है एक बुलिश ट्रेंड की, क्या मंडे के दिन भी हमें ये नजर आएगी? सो इसका जो क्वेश्चन है, या इस क्वेश्चन का जो जवाब है, शायद वो उतना पॉजिटिव नहीं होगा। उसकी जो मेन रीज़न है कि वीकेंड के 2 दिन हैं और जहाँ पे इतनी तेज़ी से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इवॉल्व हो रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, वहाँ पे आप इस वीकेंड के दौरान कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन ही नज़र आ सकता है। उसको पहले से कह देना शायद थोड़ा-सा अनजस्टिफाइबल होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी पैनिक आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ फॉर द वीकेंड। बट आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर मंडे। सो आज के सेशन को अगर हम समराइज करते हैं तो वॉलेटाइल सेशन था, रेड जोन में इस वक्त भी मार्केट मौजूद है और ओवरऑल एक न्यूट्रल सेशन था, क्योंकि मार्केट के वॉल्यूम्स इतने अच्छे जनरेट नहीं हुए। अगर हम मार्केट के राउंड अप को देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज हमने फिर तकरीबन 422 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देखी, जिसको मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया और फाइनली मार्केट ने 3,647 पॉइंट्स को गेन कर कर 1,17,174 पे क्लोजिंग दिखाई इन दी अप ट्रेंड। ओवरऑल सेंटिमेंट्स, पैटर्न्स और आउटलुक जो है न्यूट्रल है। मार्केट में एवरेज पार्टिसिपेशन है, क्योंकि मार्केट में अभी भी उस तरीके से वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे। अगर आप देखते हैं कि एवरेज 5 दिनों का जो वॉल्यूम 225 मिलियन है, सो आज उससे तकरीबन 13 मिलियन का वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट किया KSE 100 इंडेक्स ने, जहां पे 83 कंपनियों ने आज की दिन प्राइस में इंप्रूवमेंट करके दिखाई। 16 कंपनियों ने आज के दिन अपनी प्राइस को मेंटेन नहीं किया। अगर हम टॉप 10 स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो आज भी अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया एज कम्पेयर टू कराची स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि आज के दिन भी हमने देखा कि ज़्यादा फोकस जो है लो वैल्यू के स्टॉक्स में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बरकरार है। सिवाय सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के, जो कि खुद भी सेकंड ईयर की कंपनी थी, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि थर्ड ईयर के लो वैल्यू के स्टॉक्स की ज़्यादा आपको पार्टिसिपेशन ऑन द बोर्ड नज़र आएगी। इसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज के दिन हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 300 कंपनियों ने आज के दिन प्राइस इंप्रूवमेंट दिखाई, 99 कंपनियों ने डिक्लाइन। और अगर आज के दिन हम कैप सेक्शन की बात करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंगली, जहां पे 9 कंपनियों ने अपर कैप को अचीव किया, वहीं पे आज के दिन जो सबसे प्रोमिनेंट कंपनी हमने देखी दैट वाज गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड, जिसने तकरीबन 173,000 के वॉल्यूम के साथ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करके अपर कैप को अचीव किया। सो बाकी कंपनीज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत छोटे वॉल्यूम्स के साथ उन्होंने अपर कैप को अचीव किया। लोअर लॉक में
آج جو سب سے بڑی کمپنی تھی دیٹ واز پریما، جس کے سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے. اسکرپ کنٹریبیوشن کل کے نسبت آج کو ٹوٹل اپوزٹ نظر آئے گی، جہاں پہ کل تمام سیکٹرز اور کمپنیز ریڈ تھیں، آج آپ کو زیادہ تر کمپنیز گرین میں نظر آ رہی ہیں اور زیادہ تر سیکٹرز بھی آپ کو گرین میں نظر آ رہے ہیں. سو آج ایک پازیٹیو سیشن تھا جہاں پہ پازیٹیو زیادہ ہم نے دیکھی پازیٹیوٹی، اور مارکیٹ سے جو پوائنٹس نکالنے کا عمل ہے اس میں بہت تھوڑے سیکٹرز اور جو لیسٹ امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ، وہ آپ کو اس وقت تک نظر آ رہے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کے دن کی ہم خبروں کی بات کرتے ہیں جو کہ بسائڈ جو دونوں ملکوں کی ٹینشن چل رہی ہے، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آج کے دن کی جو امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ سروس ہے اس میں تقریباً 9.85% کا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور جس کی جو ٹوٹل مالیت ہے دیٹ از $6.24 بلین فار فسکل ایئر 25 ابھی تک. سو ہم گریجولی پاکستان کا جو سروسز ایکسپورٹ ہے اس کی واپسی دیکھ رہے ہیں. میپل لیف سیمنٹ نے بھی کل فوجی فرٹیلائزر کے ڈیسیجن کو اپناتے ہوئے جو اس کے پاس شیئرز ہیں ان کو بھی کنورٹ کیا ہے پریفرنس شیئرز سے آرڈنری شیئرز میں، جو تقریباً 55.5 سے ملین شیئرز تھے ان کے پاس. ابھی میپل لیف کے پاس ٹوٹلی جو اس وقت شیئرز ہے وہ 33.66% ٹوٹل شیئر ہولڈنگ آف ایگری ٹیک ہے. سو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی فرٹیلائزر اور میپل لیف دونوں میں ایک بہت سخت قسم کا کمپٹیشن ہے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آف ایگری ٹیک لمیٹڈ. اسی طریقے سے ریمیٹنسز جو کہ ریکارڈ اضافہ دکھا رہی ہیں ہر مہینے. سو پہلے 10 مہینے رواں مالی سال کے لیے جو ٹوٹل پاکستانیوں نے ریمیٹنسز بھیجے ہیں پاکستان، وہ تقریباً 31 بلین سے کراس کر چکے ہیں. اسی طریقے سے بوران کاسٹنگ نے اپنے پلانٹ کی جو بندش ہے اس میں 23 مئی تک کا اضافہ کیا، جو آج انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو جو انفارمیشن پاس کی اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے ان دا کلوزر آف دیئر پلانٹ اٹ از ڈیو ٹو persistent decline in customers orders. So not a positive news، ایک بہت نیگیٹو نیوز فار آل دا شیئر ہولڈرز آف BCL کہ اگر کوئی بھی کمپنی اس وجہ سے اپنے پلانٹ کو بند کرتی ہے کہ اس کے کسٹمرز نہیں ہیں تو دس از اے ویری سیریس پوائنٹ آف کنسرن فار دا شیئر ہولڈرز آف بوران کاسٹنگ لمیٹڈ. اسی طریقے سے ISL نے تقریباً 6.4 میگا واٹ کا سولر پلانٹ کمپلیٹ کیا ہے اپنے کراچی کے پلانٹ میں. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ISL بھی ان کمپنیز کی لسٹ میں شامل ہو گئی ہے جو کہ ڈائیورسیفائی کر رہی ہے اپنے انرجی کی نیڈز کو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی پرفارمنس اور نیوز اور ٹیکنیکل چارٹس کی بیس پہ اگر ہم آج کے دن کے جو پیٹرنز ڈیولپ ہوئے ہیں ان پہ نظر ڈالیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے آج ایک اسٹرانگ ٹرینڈ میں اپ ٹرینڈ میں ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی، جہاں پہ جو آخری 2 گھنٹے تھے وہ بہت پازیٹیو تھے، بہت ہیلدی والیوم کے ساتھ مارکیٹ نے آج پازیٹیوٹی کو واپس آتے ہوئے دکھایا. اگر سیم 15 منٹس کے چارٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف RSI اینڈ موونگ ایوریجز، سو آج مارکیٹ جب کلوز ہوئی تو RSI اسٹوڈ ایٹ 62.52، جہاں پہ کل اٹ واز 32.38 کے ساتھ. اور اگر ہم ڈے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو RSI اسٹینڈز ایٹ 36.45. سو ایک سیف زون میں آپ کو RSI نظر آتی ہے، جہاں پر جو ڈے چارٹ ہے اس میں آپ کو کنورجنس نظر آئے گی، جبکہ 15 منٹس کے اوپر آپ کو ڈائیورجنس نظر آتی ہے مارکیٹ کی پرفارمنس کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر ہم موونگ ایوریجز کی بات کرتے ہیں تو موونگ ایوریجز ابھی تک مارکیٹ کو انڈر پریشر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، آلدو کہ کلوزنگ میں ہم نے تھوڑی سی پازیٹیوٹی دیکھی اور ٹرینڈ کا ریورسل ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فار منڈے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مارکیٹ کی فورکاسٹ فار منڈے اٹ از ویری سمپل. مارکیٹ میں والیٹیلیٹی بھی رہے گی، رینج باؤنڈ سیشنز بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے، سائنز آف ریکوری بھی آپ کو نظر آئے گی. اسی طریقے سے مارکیٹ میں تیزی بھی ہو سکتی ہے، لیولز کو گین کرنے بھی آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں، بٹ یہ تمام چیزیں اس وقت تک ہوں گی کہ ویکنڈ پر کوئی بھی بری خبر نہ جنریٹ ہو، جو کہ ان لائکلی ہے. اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ آپ ویکنڈ پہ دیکھیں گے، بٹ ان کیس آف اگر کوئی بہت بڑی بری خبر آتی ہے تو مارکیٹ منڈے کے دن آپ کو مزید گراوٹ کر کے دکھا سکتی ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین،
अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं फॉर मंडे, वर्क विद एक्स्ट्रा कॉशन, सेलेक्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक्स फ्यूचर के लिए। अभी से उनकी सिलेक्शन करें, लेवल्स का तयन करें जिन लेवल्स के ऊपर आप अपने फ्यूचर के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पैनिक सेलिंग से इज्तनाब करें। आप बिल्कुल पैनिक सेलिंग ना करें। मार्केट आपको उन्हीं लेवल से ऊपर जाते हुए नजर आएगी जहां पे मार्केट ने आपको यहां से गिरावट दिखाई थी। स्टॉक मार्केट का एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जहां पे वो ऊपर भी जाएगी वहां पे आपको गिरावट भी दिखाएगी, और हर गिरावट के बाद मार्केट रिबाउंड भी करती है। सो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी आपको रिवर्सल दिखाएगी। सो डोंट गो फॉर पैनिक सेलिंग, मेंटेन योर पोस्चर एंड मेंटेन योर strength while you are participating in the daily session. And finally, switch and swap की जो strategy है उसको ज़्यादा adopt करने की कोशिश करें आने वाले दिनों में। So ladies and gentlemen, before we wrap up today's video, थोड़ा सा आपको एक किस्म का वाइंड अप करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट में आज की जो एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी, एक आरजी परफॉर्मेंस थी। इस वक्त जो ओवरऑल जियो पोलिटिकल सिनारियो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इस वक्त का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेकंड फेज में एंटर होने को जा रहा है, जहां पे हम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा सख्त किस्म की पोस्चरिंग देखेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान। मीडिया की नेगेटिविटी मज़ीद बढ़ेगी आने वाले दिनों में। आप बहुत सी फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलाते हुए आपको नज़र आएंगी, जो कि मार्केट में पैनिक का बायस बन सकती हैं। बट आप लोग अपने सब्र से काम लें, हौसले से काम लें। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी न किसी स्टेज पे जाकर थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए देखेंगे और नेगोशिएशंस की तरफ बात जाएगी। बट जब तक हमें पूरे तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान ये सिचुएशन जो है ये निचले आते हुए लेवल्स पे नजर नहीं आएगी, उस वक्त तक मार्केट स्टेबल नहीं हो सकती। मार्केट आपको सरप्राइज रिवर्सल्स दिखाएगी, जहां पे आपको बुलिश ट्रेंड जाता हुआ नजर आएगा और अचानक किसी न किसी खबर की वजह से मार्केट बहुत डाउन ट्रेंड में नजर आएगी। जहां पे हम आने वाले दिनों में अच्छी खबरों की भी मुंतज़िर हैं, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बहुत अच्छी खबरों की तवक्कुआत हैं आने वाले दिनों में। वहीं पर कुछ बुरी खबरें भी हम सुन सकते हैं। यही ज़िंदगी का हिस्सा है, यही इस दुनिया का तरीक़ेकार होता है। सो वर्क विद पेशेंस, डोंट पैनिक, डोंट गो फॉर पैनिक सेलिंग एट ऑल, जस्ट वेट। Market is going to come back and is going to test the new high levels that we have not seen in the past. So सिर्फ हौसले से काम लें, everything will be fine. So ladies and gentlemen, with this we come to the end of today's video of post market analysis. उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स के साथ हमें जरूर आगाह कीजिए। Till the time we meet again, wish you all a very good evening, a very good weekend, a very good trading session. Hoping for very good news during the weekend and for the coming week. So till the time we meet again, keep smiling, stay blessed, and be happy.